إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين معزز احترام دوستو، خطبہ جمعہ کے عنوان سے ہم یہاں مسجد عبداللہ میں جمع ہیں۔ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے نظریات، ہمارے فکر، سوچ اور خیالات، ان سب کی اصلاح کے لیے اور ہماری کردار سازی کے لیے دین اسلام میں خطبہ جمعہ رکھا گیا ہے۔ اہل علم، علماء کرام، خطباء اعظام اپنے اپنے اسلوب اور انداز سے ہمیں نصیحتیں فرماتے ہیں۔ نصیحت سب سے پہلے تو اسی کے لیے ہوتی ہے جو اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور پھر سننے والے حاضرین، موجودین اور سامعین کے لیے ہوتی ہے۔ اور نصیحت کے بارے میں فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نصیحت کیجیے اگر یہ فائدہ دے۔ نصیحت کو وہی قبول کرتا ہے جس کے دل میں خشیت الہی ہے، اور نصیحت سے
وہ بھاگتا ہے، وہ دور رہتا ہے، وہ قبول نہیں کرتا۔ جو بدنصیب ہوتا ہے، شقی ہوتا ہے، وہ بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، نہ وہ وہاں زندہ رہ سکے گا، نہ وہ وہاں پہ مر سکے گا۔ ہمارے آج کی نصیحت ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس موضوع سے متعلق ہے کہ جس کے ہم سب مشتاق رہتے ہیں، متمنی رہتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا اخروی گھر جسے جنت کہا جاتا ہے، جہاں ہمارے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری والدہ محترمہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا رہا کرتے تھے۔ پھر اللہ کی مشیت کے تحت ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رضامندی اور محنتوں کے عوض میں اس جنت کا دوبارہ ہم سے وعدہ کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑ کر آؤ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف، وہ جنت جس کی چوڑائی، جس کا عرض زمین و آسمان کے خلا کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا قیامت کے دن دو گروہوں کا، ایک اہل کفرہ والفجارہ اور نافرمانوں کا گروہ ہے، انہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، اور ہر دروازے کا حصہ مختص ہو چکا ہے، محدود ہو چکا ہے کہ کس دروازے سے کون داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے مقابلے میں جنت ہے، جنت کے 8 دروازے۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، للہیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، خوف الہی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے والے، انہیں چلایا جائے گا ان کے رب کی طرف، جنت کی طرف، گروہ کی شکل میں، لشکر کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، ٹولی کی شکل میں۔ جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے داروغہ کہیں گے، نگہبان فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم، بڑی اچھی زندگی گزاری تم نے، تو بڑے پاکیزہ رہے، بڑے صاف ستھرے رہے، عقائد بھی صحیح اور اعمال بھی صحیح، ظاہر بھی صحیح اور باطن بھی صحیح، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، فادخلوها خالدین، پاکیزہ زندگی گزارنے والوں، تم پر سلامتی ہو، اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور جنت کے درجات، جنت کے بالا خانے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں رہنے والے، بات انتہائی قابل غور ہے، فرمایا جنت میں رہنے والے اپنے سے اوپر جنتیوں کو، بالا خانوں والوں کو ایسے دیکھیں گے
جیسے تم دور افق میں کوئی ستارہ تلاش کرتے ہو، پورا سر اٹھا کے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھو گے، اتنا بلند، یہ بھی جنت میں، اور جسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی جنت میں، مگر اتنا بلند ہے جیسے دور افق میں ستارہ دیکھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو عرض کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء اور رسولوں کی آرام گاہ ہوگی، اتنے بلند و بالا مقام تو انہیں کو مل سکتے ہیں، کہ جنتی لوگوں کو بھی اتنا سر اٹھا کے دیکھنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ انبیاء اور رسول کا مقام نہیں ہے، ان کا مقام تو جو ہوگا وہ ہوگا رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، عام لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے ہوں گے اور انبیاء کو سچا کہا ہوگا، بس ایسے خوش نصیب بھی ہوں کہ جنتی بھی ان کے بالا خانوں کو دیکھنے کے مشتاق ہوں گے۔ دو شرطیں، آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، اللہ پر ایمان لائے تھے جیسے حق ہے، اور انہوں نے انبیاء کی تصدیق کی تھی، انبیاء سچ فرماتے ہیں، یہ ہے ایمان، یہ ہے تصدیق۔ کتنا آسان سودا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جوتی کا تسمہ مس کر رہا ہوتا ہے، چھو رہا ہوتا ہے، ٹچ کر رہا ہوتا ہے پیر کو، فرمایا جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کسی بھی نیکی پر حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا تھا اللہ تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو ہلکا نہیں سمجھنا، ہلکا سمجھو گے چھوڑ دو گے، ہو سکتا ہے جنت اسی پر لکھی ہو۔ چاروں طرف جنت کے سودے بکھرے ہوئے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بات ہو رہی تھی جنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک لاٹھی، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ پوری دنیا اور دنیا کے تمام تر خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حتیٰ کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ سمجھے گا شاید جنت تو بھر گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو، تو کہے گا اللہ جنت تو بھر گئی، تیرے رحمت نے سب کو سمیٹ لیا، اسے ایسا دکھائی دے گا۔ اللہ رب العالمین اسے کہے گا تجھے دنیا کے برابر جگہ دیتا ہوں۔ کتنی بڑی دنیا ہے، تجھے دنیا کے برابر جگہ دیتا ہوں، اور 10 دنیا اس کے ساتھ اور دیتا ہوں۔ یہ سب سے ادنا جنتی ہے جو سب سے آخر میں داخل ہوا، مگر یہ اس کے لیے ہے جو اس دنیا کو جنت نہ بنائے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ کافر کی جنت ہے، مومن کا تو قید خانہ ہے۔ آج احساس نہیں ہوگا، آج یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، آج یہ حدیث سمجھ میں بھی نہیں آتی لوگوں کو، مگر جب کب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جنت میں پہنچیں گے، پھر پتا چلے گا کہ میں تو آزاد ہو گیا، اب تو جو کہتا ہوں بس وہی ہوتا ہے۔ بَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، جو تمہاری چاہت ہوگی، جو تمہاری طلب ہوگی، یہ اس رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے جو تم بولو۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔
اس جنت کے لیے ہم نے کتنا سوچا ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ کیا کہا جائے گا؟ فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے داخل ہو۔ قرآن کہتا لا یبغون عنہا حیولا، سورہ کہف۔ لوگ جگہ بھی بدلنا نہیں چاہیں گے۔ یہ دنیا کی جگہ تھوڑی دل اکتا گیا، کبھی اس علاقے میں ہے، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں۔ اور نعمتوں کا حال یہ ہوگا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو ختم ہوں گی نہ کوئی روکنے والا ہوگا۔ حکم ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگو دوڑ کر آؤ، لپک کر آؤ، مغفرت کو تلاش کرو، جنت کو تلاش کرو، تمہارے جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان کی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کی مندر کشی یہاں ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں الف لام میم سجدہ 21واں پارہ اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، اور کسی دل نے تصور ہی نہیں کیا۔ یہ ہے جنت۔ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو یہاں بہشتی دروازہ بنا کر بیٹھے ہیں، جہاں سے گزرنے کے لیے رسوا اور ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اسلام میں یہ تصور ہی باطل ہے کہ کوئی یہاں جنت کا تصور کر کہے جی میں نے جنت بنائی۔ ہاں شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے بنانے کی کوشش کی تھی۔ اسلام کا ایک ہی تصور ہے کہ جنت یہاں نہیں ہے، اور جس نے یہاں بنا لی انشاءاللہ اس کی وہاں نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، جس نے یہاں کسی چیز کو جنت قرار دے دیا نا کہ بہشتی دروازے سے گزر گیا تو انشاءاللہ پھر وہاں سے نہیں گزرے گا۔ یہ خالہ جی کا بارہ نہیں ہے کوئی آئے گا اور لے جائے گا انگلی پکڑ کے۔ اسلام کے اپنے اصول اور قواعد ہیں۔ فرمایا من بطا بہ عملہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا، اس کا حسب و نسب، اس کا قریشی ہونا، ہاشمی ہونا، سید ہونا، آل رسول ہونا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کوئی آگے نہیں لا سکتا۔ اس لیے آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا تھا تیاری کر کے آنا، اپنے پھوپھی صفیہ کو کہا تھا تیاری کر کے آنا۔ اللہ اکبر، ایک ہی جنت ہے جو یہاں سے جانے کے بعد ہم نے اللہ سے لینی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان اور مال اللہ کو دو وہ جنت دے گا۔ یہ چیزیں بھی اسی کی ہیں، یہ جان بھی اسی کی ہے، یہ مال بھی اسی کا، دے دو جنت لے لو۔ اور کیسے دیتا ہے؟ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ دیا اللہ کی راہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں اور ہر دانے پہ لکھا ہے ہذہ لابی دہدہ، یہ ابو دہدہ کا ہے، ابھی وہ آیا نہیں ہے، لکھوا دیا ہے ہذہ لابی دہدہ، یہ ابو دہدہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت کے 8 دروازے ذکر کیے. اللہ اکبر. اور دروازوں کی وسعت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا جنت کے دروازے کی 2 پلے جو ہوتے ہیں، کیوار جس کو کہتے ہیں، وہ کھول دیے جائیں تو اتنا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان جیسے مکہ سے لے کر شام تک، مکہ سے لے کے ملک شام تک. اور 70,000 لوگ ہاتھ پکڑ کے ایک ساتھ داخل ہوں گے. 70,000 لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے زنجیر بنا کے ہاتھوں کی ایک ساتھ داخل ہوں گے. کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی اڑچن نہیں ہوگی کہ دھکا تو نہیں دو بھائی. یہ ہے جنت. اور یہ 70,000 وہ ہوں گے جن کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. مشہور حدیث ہے 70,000 والی. اس دروازے کو کہتے ہیں باب المتوکلین، اور باب الایمن بھی کہا گیا ہے. باب الایمن، بابرکت دروازہ، یا باب المتوکلین. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ہم نے تو 8 دروازے سنے تھے، گنو تو 9 ہو جاتے ہیں، کبھی 10 ہو جاتے ہیں، کبھی 11 ہو جاتے ہیں، کبھی 12 ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دروازے کے بسا اوقات 2 یا 3 نام ڈسکس ہوئے ہیں 8 ہی ہوتا ہے نا. ایک چیز کے کئی نام ہو تو یہ زیادہ نام مسمى بہ کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. بھائی ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، بندہ ہے کہ پتا چلا کہ بڑا کام کا بندہ ہے. زیادہ نام مسمى بہ کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہ بڑا شاندار بندہ ہے. اتنا بڑا دروازہ ہے. 70,000 لوگ فرمایا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک ساتھ داخل ہوں گے. اور سب سے پہلے وہی داخل ہوں گے ان کا چہرہ فرمایا چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے باب التوبہ کا ذکر کیا، آپ نے باب الصلاح کا ذکر کیا، آپ نے باب الجہاد کا ذکر کیا، آپ نے باب الصیام اور ریان کا ذکر کیا، آپ نے باب الصابرین کا ذکر کیا، آپ نے باب المتصدقین کا ذکر کیا، آپ نے باب الخاشعین اور قانتین کا ذکر کیا. یہ صدقہ کرنے والا ہے، یہ نماز پڑھنے والا ہے، یہ روزہ رکھنے والا ہے. آپ نے دروازوں کا ذکر کیا. ہم بھی دیکھیں، ہم بھی غور کریں کس دروازے سے ہم نے جانا ہے. باب الصلاۃ کا ذکر کیا نا، نماز کا دروازہ. نماز کا خیال کیجیے. پہلا سوال حقوق اللہ میں سے کیا ہوگا؟ نماز کے بعد. باب التوبہ سے جانا ہے، توبہ کا خیال کریں. گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں نا، انسان ہی تو ہے نا، فرشتے تو نہیں ہیں. باب التوبہ سے جانا ہے، توبہ کے دروازے سے داخل ہونا ہے. توبہ کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ تو ہر رات ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی توبہ کرنے والا تو توبہ کر لے. اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے یہ سلسلہ جاری رہے گا. باب المتوکلین اور باب الایمن سے داخل ہونا ہے تو توکل کو دیکھیں، بھروسے کو دیکھیں. باب الریان روزے کے دروازے سے داخل ہونا ہے تو روزے کو پرکھ لیں. باب الجہاد جہاد کے دروازے سے داخل ہونا ہے تو جہاد کی زندگی کو دیکھیں. صابرین کے دروازے سے جانا ہے تو صبر کو تول لیجیے. متصدقین صدقہ کرنے والے، یا ایک اس کا ترجمہ ہے آپس میں اللہ کے لیے دوستی کرنے والے.
صدقوں کو دیکھ لیں، اپنی دوستیوں کو دیکھ لیں، معیار کیا ہے دوستی کا؟ باب القانتین، مطیع فرما بردار، اللہ کا وفا شعار، ہر چیز قابل غور ہے اور ہر چیز تفصیل چاہتی ہے، وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اختتامی کلمات کے طور پہ میں 3 باتیں ذکر کر دوں۔ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ہوگی، ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے سے جانے کی اجازت ہوگی۔ دروازے کی چاہت ہوگی، یہاں سے آئیے، یہاں سے آئیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے سنت کے مطابق اور وضو کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل، آپ نے وضو کیا، دعا کا اہتمام کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے، آپ فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں دروازہ بجاؤں گا، انا اول من یقرأ باب الجنہ، دروازہ بجاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد۔ آگے سے جواب دروازہ کھول کر فرشتہ کہے گا مجھے حکم تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولنا، مجھے حکم تھا اللہ افتح بابہا قبلک لأحد، مجھے حکم ہے کہ کسی اور کے لیے دروازہ نہیں کھولنا جب تک محمد نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیغمبر نے کہا وضو کرو، وضو کے بعد یہ دعا پڑھو، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں۔ آج ہم دعاؤں کو نظر انداز کر دیتے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے، مغز ہے، اصل عبادت تو دعا ہی تو ہے۔ یہ ساری زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، آپ کو عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آپ کو اپنی زبان تو آتی ہے نا، جو آپ کو آتی وہ رب کو نہیں آتی ہوگی، وہ تو گونگے کی بھی سنتا ہے۔ 8 دروازے کھلیں گے اس دعا کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں، صدمہ تو ہوتا ہے نا، دل تو دکھتا ہے، مگر بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اپنے پیغمبر کی طرح کہتا ہے انا بفراقک لمحزون یا ابراہیم، ابراہیم تیرے جانے کا بڑا غم ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر کہیں گے وہی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ صبر کا دامن تھاما ہوا ہے۔ فرمایا جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، والدین سے پہلے چلے گئے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے تقدیر، اللہ کے مشیت، اللہ کے فیصلے پر صبر کرنا سیکھو۔ 8 دروازے تمہارے تھے۔ عورت کا ذکر ہوا، فرمایا 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور اپنی پاک دامنی کو سنبھال کے رکھے، پاکیزہ پاک دامنی عفت والی زندگی گزارے۔ اس کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے تو چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ آسان سے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، صحیح بخاری کی حدیث،
فرمایا کوئی نماز کے دروازے سے داخل ہوگا، کوئی روزے، کوئی صدقے اور جہاد۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمادی الثانی ہو اور صدیق کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے میرے طلبہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال بھی آپ نے صدیق پر ہی بات کی تھی۔ میں سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہوں اللہ کے توفیق سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا مومن، پہلا مسلم، پہلا دائی، پہلا خطیب، پہلا اللہ کی راہ میں مال لٹانے والا، اور پہلا وہ شخص جس کو اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز آئے؟ حضرت آئیے، آپ فرما رہے ہیں صدقے کا دروازہ ہوگا، نماز کا دروازہ ہوگا، کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آباد آئے؟ فرمایا ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ابو بکر ہاں ایسے ہوں گے اور مجھے امید ہے تو ان میں سے ایک ہے۔ یہ ہے صدیق۔ ایسے تو نہیں ہو گیا نا، دلائل اپنی جگہ ہے۔ اگر دل اندھا نہ ہونا تو مسئلہ تو سامنے ہوتا ہے۔ ساتھ تھا، ساتھ ہے، اور ساتھ اٹھے گا، سب کو پتا ہے، کوئی ڈھکے چھپی بات نہیں ہے۔ عہدے میں اکیلے تھوڑی ہیں، ساتھ تھے، ساتھ ہیں، ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اب لوگ زور لگاتے رہے، اپنے آخرت خراب کرتے رہے۔ قرآن نے کہا تھا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل اندھے ہو گئے، اور اصل اندھا وہی ہے جو دل کا اندھا ہو۔ اصل اندھا وہی ہے جو دل کا اندھا۔ فرمایا 8 دروازے ہوں گے اور مجھے امید ہے ہر دروازہ آئے گا صدیق یہاں سے داخل ہو جاؤ، ابو بکر یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ مختصر سا جنت کا تعارف اس کے دروازوں کے حوالے سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی جنت کا راہی بنائے، اور صحابہ کرام کے زمرے میں اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے، ان کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے کہ اس کا استعمال صحیح کرے گا، اور اپنے شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ بھی جنت کا سودا ہے۔ ایک تفصیل ہے، مجھے اور آپ کو ہمہ وقت کمر بستہ رہنا چاہیے، نہ جانے کون سی نیکی ہمیں جنت کا راہی بنا دے اور کون سا گناہ ہماری آخرت کو خراب کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے، گناہ سے دامن بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء۔ If you like the video, don't forget to like, comment, and share.